تعلیم صحت یہ دو ایسے شعبے ہیں جس میں سب سے کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اور جو کیا بھی جاتا ہے وہ پوری طریقے سے اس پر لگتا بھی نہیں ہے. اور جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے جو پرائمری آپ کی بیسک تعلیم ایجوکیشن ہے وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، وہ 2 کروڑ سے زائد 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو اسکول کسی بھی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں. ایسے میں اگر ایسے اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کو یا جو گھوسٹ اسکول ہیں ان کو کسی طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے، بہتر کیا جا سکے، تو یہ بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے. تو پنجاب میں ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے صوبے کے 5000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جنہیں اب نجی اور سرکاری شراکت سے چلانے کا فیصلہ کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کیا ہے. اب انہیں آؤٹ سورس کیا جائے گا. کچھ اضلاع مختص کر دیے گئے ہیں کہ پہلے فیز میں یہ کیا جائے گا، اس کے بعد باقی جو اسکولز ہیں صوبے کے ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا. ٹیچرز کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا. تو چلیں جی، اس پر ٹیچرز کو بڑے اعتراضات ہیں، تو وہ اعتراضات کیا ہیں ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رانا صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بنیادی وجہ کیا، اور میں بیسک سوال یہ ہے کہ یہ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو والدین اس وجہ سے بھیجتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں کہ ایک تو تعلیم اچھی ہوا کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مفت تعلیم کا ایک عنصر ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن. تو کہیں یہ آؤٹ سورس کرنے سے یہ فیس وصولی کا عمل تو شروع نہیں ہو جائے گا؟ سر تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ، بیکاز اس کے بارے میں کئی رومرز ایسے پھیلائے جا رہے تھے. سو لیٹ می ایکسپلین دی چیف منسٹر اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام ان اے منٹ. یہ پروگرام ہے کیا؟ تو یہ پنجاب کے وہ اسکولز جو انڈر پرفارمنگ تھے، جن کی انرولمنٹ یا 50 سے کم ہے یا 100 سے کم ہے، اور آلٹرنیٹلی یا ٹیچرز ہیں ہی نہیں، 0 ٹیچر ہیں، سنگل ٹیچر ہے، 2 ٹیچر ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک انٹائر پرائمری اسکول جو ہے وہ بغیر ٹیچر کے چل سکتا ہے کیا ایک ٹیچر جو ہے وہ پرائمری کی 5 کلاسز پر پڑھا سکتا ہے؟ لٹرلی امپاسبل. تو ہم نے سب سے پہلے تو، اور پھر اگر ان اسکولس کو، تو یہ نان پرفارمنگ میں نے اس لیے کہا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اگر کسی نے اسکول کھولا ہے اور اس کی تعداد اگر 50 ہے 15-20 سال، تو کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. تو اگر ہمارے پاس اس طرح کے ماڈلز ہیں تو ہم وہ اب تک کیوں چلا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہمیں بکس سویئر ٹیچرز شارٹیج کا سامنا ہے، اور اس کے لیے ایکسرسائز ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ شروع کر دیں. ویئرز آئی تھنک دس از ٹیکس پیز منی اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم نے اس پروگرام کے تھرو 3 چیزیں ایڈریس کی ہیں. ایک تو یہ 5800 جو اسکول ہیں ان کے اندر جو انرولمنٹ تھی وہ بلو 50 تھی یا بلو 100 تھی. تو آپ امیجن کریں کہ اگر فار دا انٹائر اسکول جی، یا 50 سے کم یا 100 سے کم، اور آپ امیجن کریں کہ اس پہ لاکھوں روپے کا انفراسٹرکچر ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کی زمین ہے، اور لاکھوں روپے پر منتھ ٹیکس پیئرز منی کے لگتے. تو میں نے یہ، اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ یہاں پہ اگر لیٹ سے ہم انرولمنٹ 200 جو جس طرح آپ نے کہا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا اتنا بڑا نمبر ہے اور اسے ایڈریس بھی کرنا ہے، تو وہ ایڈریس نہیں ہو رہا تھا. تو اگر آپ 200 کی انرولمنٹ بھی لگائیں، جو میں نے خود پرسنلی انٹرویوز لیے ہیں، اس میں تعلیم بالکل فری ہے. 1 روپیہ فیس کسی کو نہیں دینی پڑے گی. کیا ہم نے صرف یہ ہے کہ اگر وہ اسکول ہماری ٹیچر لیٹ سے اے سے نہیں چل رہا، تو ہم نے ٹیچر 20 جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں، انڈیویجولز، ینگ انٹرپرینیورز یا NGOs جس طرح کی قوت ہے، ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ آ کے چلا لیں. پر چائلڈ سبسڈی بھی ہم دے رہے ہیں، مانیٹر بھی ہم کر رہے ہیں، اسکول کی ملکیت بھی ہماری ہے، چیک بھی ہمارا CO کرے گا. بٹ اس سے اگر آپ دیکھیں کہ 6000 اسکولز کا پہلا فیز جو مکمل ہو گیا الحمدللہ، اگر 200 بھی انرولمنٹ بڑھے تو یو ٹاکنگ اباؤٹ 12 لاکھ بچے. اور پھر سیکنڈ پروگرام جو ہے وہ پھر another 6000. تو اگر آپ 26 لاکھ بچوں کو یا 25 لاکھ بچوں کو اسکولز میں لا رہے ہیں، اور وہ لوگ لا سکتے ہیں بیکاز ان میں ارج ہے. سو اٹس فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ اور وائف نے ماسٹرز کیا ہوئے، وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور انہیں اب اپرچونٹی ملی ہے پر چائلڈ کی، اگر انہیں 1500 روپے ملیں تو دے آر گوئنگ ٹو دی ہاؤسز، دے آر گوئنگ ٹو دی کمیونٹی. اور اتنے کمال ماڈل سامنے آ رہے ہیں ویئر ریٹائرڈ individuals, retired IGs, retired bureaucrats have
applied for schools also. اور young entrepreneurs میں اتنی کمال فیمیلز ہیں کہ چیچا وطنی سے پی ایچ ڈی, راجستھان سے راجن پور سے پی ایچ ڈی. شروع میں آپ نے خود بھی مینشن کیا نا کہ and they have taken those schools. ایک ٹیچر جو ہے وہ مختلف سبجیکٹ پڑھا رہی ہے, سو وہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت بے روزگاری ہے. سو یہ جو اگر پراپر جو موجودہ کرنٹ ہمارا سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے اسکول کا, اسی میں اگر پراپر بھرتیاں ہو جائیں ٹیچرس کی, تو پھر ان چیزوں کی آگے کے سٹیپ کی نوبت ہی نہ آئے. جو ٹیچرس کے بھی اعتراضات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. ویری گڈ کویسچن. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا اور میرا بھی سوال ہے کہ اگر 1,18,000 ٹیچرز شارٹ ہیں, 600 کچھ ارب روپے ہم آلریڈی ایجوکیشن کو دے رہے ہیں, جن میں سے 400 کچھ ارب صرف سیلریز ہیں, تو کیا 120 ارب اس نظام کے اندر ٹیکس پیئرز منی کے اور لگا دوں صرف ٹیچر سیلری کے لیے؟ دوسرا کمپوننٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ یہ دیکھیں, انٹرسٹنگ چیز یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی ٹیچر اسکول نہیں آتا تو اسے کیا تنخواہ دی جاتی ہے, کیا اسے ساری زندگی پینشن دی جاتی ہے؟ تو اس لیے یہ انشور کرنا بھی ٹیچر شارٹیج ہم ایڈریس کریں گے, بٹ اونلی ان ڈسٹرکٹ پولز شارٹ ٹرم میتھڈ پہ. دیکھیں اگر 1 سال آپ نے ٹیچر کو ہائر کیا تو اس کی پرفارمنس کو بھی گیج کریں, کیونکہ اس کی تنخواہ ٹیکس پیئرز منی سے دے رہے ہیں, یہ میرا پروگریٹو نہیں ہے. اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر سزا جزا تو ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. ٹرو. جس نظام کے اندر نہیں ہوتی وہ نظام آگے نہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا, یا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا تو ویسے ہی ملک اوورلی لیجسلیٹڈ ہے, تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. ہو اسٹاپنگ یو؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک دائمی مرض ہے. جو دائمی امراض ہوتے ہیں نا, ایک فلو وغیرہ ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے ہلکے پھلکے شارٹ ٹرم میجر سے, لیکن جو دائمی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک اسکول ہے, وہاں پر پچھلے 5 سال سے ٹیچرز نہیں ہیں, ایک ٹیچر سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, تو پھر بچوں کے والدین کا ایک اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ بچے کو پرائیویٹ میں ڈالیں یا نہ بھیجیں یا ادھر کریں ادھر کریں. تو وہ اعتماد بحال کرنے میں تھوڑا سا ایفرٹ تو کرنا پڑے گا. اب یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اساتذہ بھی میدان میں ہیں, آئی ایم شیور کہ ان کے بھی کوئی ریزنز ہوں گے اس پہ. واٹ آر دے سیئنگ ایکچولی؟ اچھا سر, لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ. اساتذہ میدان میں نہیں ہے. دیکھیں اساتذہ کی تعداد ہے 4 لاکھ کے قریب, اور اگر آپ نے اینڈ یو ہیو سین کہ انہوں نے 1-2 جو کوششیں کی احتجاج میں, اس میں سارے ینگ اساتذہ نے, سارے پرفارمنگ اساتذہ نے میرے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھرتیاں کرتے جائیں, آپ نان پرفارمنگ سکولز میں وہ فنڈ جھونکتے جائیں. اور اگر آپ نے کوئی احتجاج, سو لیٹ سے اگر سر 10% اساتذہ 20 کے خلاف ہوتے تو اس کی تعداد بنتی ہے 40-50 ہزار. کیا آپ کو 1,000 بھی نظر آئی کسی جگہ پہ؟ دوسری بات جو آپ نے کی بہت اچھی تھی کہ سسٹینبلی چیزوں کو حل کرنا چاہیے, ایک اس ایسے سسٹم میں دوبارہ پیچ ورک نہیں شروع کر دینا چاہیے. تو اس لیے پہلی دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جس سے میں نے آپ کو بتایا, سو یو فار ایگزامپل 13,000 سکولز اگر ینگ انٹرپرینیورز چلائیں, امیجن کریں 200 کا کلاس اسٹوڈنٹ والیوم, اس کے اوپر 8 ٹیچر چاہیے یا 6 ٹیچر چاہیے, مالی چاہیے, چوکیدار چاہیے, کمپیوٹر آپریٹر چاہیے. تو یہ 10 لوگوں کا جو HR سائز ہے 1.25 لاکھ ینگ انٹرپرینیورز کو بھی موقع مل رہا ہے. اور دوسری اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ نے اگر جاب کر کے 60,000 کمانا تھا, آپ اسی گاؤں میں رہ کے اپنے گاؤں کے اسکول کو اپنی وائف کے ساتھ مل کے, اپنے کزن یا دوست کے ساتھ مل کے چلائیں. یو کین ارن 3-4 ٹائمز ناؤ. اینڈ آخری سب سے بڑی بات کہ مانیٹرنگ. سو پچھلے نظام کے اندر جو پہلے انہوں نے اسکولز آؤٹ سورس کیے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ 2017 میں بھی ہو چکا ہے سر, اور اس کے لرننگ آؤٹ کمز قدرے بہتر ہیں ڈسپائٹ اے ویری irregular monitoring system. تو اسے robust monitoring سے monitor کریں گے, efficient spending کر رہے ہیں, ٹیچرز شارٹیج ایڈریس ہو رہی ہے. اور یہاں سے جو 23,000 ٹیچرز بچے ہیں یہ ہم ان باقی سکولز کے اندر لے گئے ہیں جو سکولز ہم نے EMO کیے, جو باقی سکولز میں سوئے ٹیچرز شارٹیج تھی, تاکہ وہاں پہ ٹیچرز شارٹیج ایڈریس ہو, وہ بھی ایڈریس ہو جائے گا. مانیٹرنگ ہونا آپ نے کہا بڑا ضروری ہے, سزا اور جزا. تھینک یو سو مچ. رانا سکندر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تعلیم کے میدان میں اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن کا ایڈریس ہو سکے.